جواب میں دے رہا ہوں. نہیں ہم آپ اس کتابوں کی بات نہیں کر رہے. آپ نہیں کر رہے, میں کروں گا. نہیں ہمارے سوال میں اس بات کو کنکلوڈ کروں گا, پھر آپ کی بات کراؤں گا, اور آپ جس خطبے کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی پڑھوں گا. ویسے بھی آپ اپنا موقف پیش کریں, ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو گیا. ایک منٹ, میں ان کے پہلے بات کا جواب دوں گا. میرے بھائی آپ, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ ڈائریکٹ بول دو بھائی, مجھ سے اس کو نہیں بول رہے, کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں نا. آپ بولیں گے تو میں آپ کی سنوں گا. لیکن میں ایک جواب دیتا ہوں آپ کی بات کا. آپ نے جو اعتراض کیا, پوائنٹ نمبر 1, مدعی شہادت پیش کرے گا. جو ورثہ ہیں جنہیں یعنی خون کے وارث کہا جاتا ہے, وہ خون کے ورثہ, ٹھیک ہے, وہ دعویٰ کریں گے. جی صحیح. وہ کہیں گے کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, قصاص چاہیے, اور صرف دعویٰ نہیں کریں گے, پھر اس کے اوپر بینہ پیش کریں گے, شہادت پیش کریں گے. ٹھیک. انفارچونیٹلی کیا ہوا, دیکھیں کیونکہ علمی بات ہوئی, ان دا اینڈ یہ ایک مناظرہ نہیں ہے. ہوا یہ تھا اس واقعے میں کہ حضرت نائلہ جو تھی عثمان کی زوجہ, وہ نابینا تھی, دیکھ نہیں سکتی, ٹھیک ہے, اور شہادت صرف سنی کی تھی. وہاں پہ اور کوئی تھا ہی نہیں, یا تو قاتل تھے یا وہ تھے, اور ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اب گواہی کون دے گا کہ کس نے قتل کیا؟ حضرت علی کس سے قصاص لی؟ یعنی دعویٰ تو کر رہے تھے کہ قصاص لیا جائے, کس سے, اور اس کے اوپر شہادت کا ہے, اور ورثہ نہیں تھے. حضرت عائشہ وارث نہیں ہے, امیر معاویہ بھی وارث. ورثہ دعویٰ, دیکھیں علمی بات کریں. آپ دوست آئیں کہ اگر کوئی بات آپ تک نہیں پہنچی, میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ تک بات, ہمارا موقف دلیل تک پہنچے. ورثہ مدعی نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کہیں گے چلو بھائی انہوں نے کر لیا, کر لیا دعویٰ. کس کے خلاف؟ خلیفہ وقت کے خلاف یا کسی اور کے خلاف؟ کسی اور کے خلاف. یا حضرت علی کو ذمہ دار سمجھتے؟ نو. تو جن کو ذمہ دار سمجھتے تو ان کو نومینیٹ کیا؟ نو. اچھا نومینیٹ کر دیا تو کیا وٹنس پیش کیا اس کے اوپر؟ اینی شاہد پیش کیا؟ نو. تو پھر کس بات کی جنگ؟ مطلب میں یعنی صرف آپ کو بغاوت کرنی ہے, یہ بات ہے. تو آپ ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, اب میں چاہوں گا آپ اس کے کسی خطبے کا حوالہ دے رہے تھے نہج البلاغہ کے, آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت علی نے ججمنٹ کر دی نا, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے خلاف بات کی اس میں. سر آپ پر وہ خطبہ کھول کے صحیح, جس طرح آپ نے ڈیبیٹ نہیں کریں سر, وہ سر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سن لیں ان کی بات سن لیں. آپ نے اتنی دیر سے بات کی ہے تو ان کی بھی سن لیں, ہماری تھوڑی سن لیں. مقدمہ عدالت میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی پیش ہوا تھا, اور حضرت عثمان غنی کے بیٹوں نے بھی پیش کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں. کتاب کا نام ہے تاریخ, جو ہے کون سی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دینے کے لیے بات کر رہے ہیں آپ سے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, سر آپ بار بار صرف جواب دینے کے لیے دوست آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے بیٹوں نے بھی اور حضرت علی, جسے آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی کس نے پیش کیا, ورثہ کو کرنا چاہیے, تو میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. سلیم بن قیس ہلالی کوفی کتاب ہے, اس میں یہ لکھا پڑا ہے کہ حضرت ابان بن عثمان نے, یہ جو سلیم بن قیس کی کتاب ہے وہ ہے, جی جی ہاں بے سند کتاب. اچھا صحیح ناری سے ڈاٹ ڈاٹ کر رہے ہیں, سر کی ضرورت نہیں ہے. آپ بات میں ریکارڈ پہ کر رہا ہوں ایک بات. وہ کیا سند کی ضرورت سلیم بن قیس ثقہ ہے. سلیم بن قیس کی جو کتاب آج موجود ہے حضور, اس کی بات کر رہا ہوں. اس کتاب کی ہم تک سند نہیں ہے, مجروح ہے. اچھا سند کس طرح, سند کس کو لکھتے ہیں آپ؟ سند یہی نا کہ مصنف کتاب کی روایت لینے سے سند ملے, یہی نا. ہاں تو تم ڈائریکٹ وہی سے روایت کر رہے ہیں. ارے وہ حضرت علی سے کر رہے ہیں, سند کی روایت کیا ہے؟ تو آپ نے سلیم بن قیس سے سنا ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے نا, کتاب لکھی ہے. آپ نے بخاری سنا, تو بخاری کی کتاب ہے, بخاری کی سند ہے ہم تک. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تو سلیم بن قیس کی کتاب کی جو سند ہے ہم تک, وہ مجروح ہے میرے بھائی. آپ کو ویسے بتا دوں
میں ایک بات بتا دوں, ہم تو کتاب ہو جائے گی. میرے بھائی آج میں ایک کتاب لکھ دوں بندہ ہے اور اس امام زین العابدین مجھ سے بات کریں سن رہا ہوں میں. ارے میرے دوست آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے دوست کہا کہ سلیم بن قیس ثقہ ہے, ٹھیک, سلیم بن قیس نے کوئی کتاب لکھی ہے ٹھیک, یہ وہی کتاب ہے, یہ کوشچن اور ایک نے آپ ابھی کھولیں اپنے پاس دیکھیں, یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ سب نے, ارے یار میرے بھائی کھول لو نا ابھی, یہ مجھے کھولو تک دیکھو کتاب سلیم بن قیس, میں تو پھر ٹائم لگے گا نا, میں نکالوں گا اور ٹائم لگے گا, آپ کو بات نوٹ ہوگی نا. سلیم بن قیس کی, یہ نوٹ کر لو آپ, سلیم بن قیس کی کتاب کی سند ہم تک مجروح ہے, ٹھیک, ذرا یعنی یہ کتاب وہی کتاب ہے, ڈسپیوٹ ہے, کوسچن مارک لگا ہوا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, اس کی اسناد اگر آپ خود انڈیپینڈنٹ تحقیق کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. میں اس چیزوں پہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہا. جدھر ہاں بان بھی نبی ہے ذرا موجود ہے میرے بھائی, یہ کیا ہے ذرا, ارے بھائی ابھی دیکھ لو یار, چلیے آگے چلتے ہیں, ابھی دیکھ لو, اب ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ نس اب آگے یہ, اور میں اصل بات نہیں, آپ بات کو ختم کر دیا. سوال یہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ وہ آئے کتاب سلیم بن قیس میں لکھا ہے, انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عثمان کے بیٹے آئے حضرت علی کے پاس. اوکے اچھا بھائی, میں نے کیا کہا تھا, میں رجالی بحث نہیں کروں گا, اس لیے آپ حوالہ دیں گے قبول کروں گا. اچھا کس کے خلاف دعویٰ تھا, یہ ایک سیکنڈ سر, ختم ہو گیا. اچھا جہاں تک آپ سے وہاں پہ ختم ہو جائے گا, کس کے خلاف دعویٰ تھا, اصل میں یہ بحث غلط چلی گئی تھی. کون سے غلط چلی گئی تھی, یہ بحث غلط چلی گئی, یہ اس کو چھوڑیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا ہے, پھر ہم آپ آج کہہ رہے ہیں سر کہ حضرت علی کے خلاف خروج جائز تھا, آپ کو مدعی ہے, مدعی کا حضرت جی ہمارے پاس پیش ہوئی, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آج آپ اس کو کر رہے ہیں, ابھی ہم اس کو ججمنٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اس کو برائے مہربانی مجھے کہہ لینے دیں کہ مدعی وہاں پر کسی کو نومینیٹ نہیں کر سکتا, نہ اس کے پر بینہ تھا. یہ بحث ویسے فار دا سیک آف نالج آپ کس خطبے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ہاں نہج البلاغہ کا, وہ دے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ پہلے میری وہ حضرت عثمان کے. اچھا اب آپ سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے امام, یہ آپ دوست میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, زیادتی آپ کر رہے ہیں, ٹاپک آپ نے چھیڑا نہیں, ہم نے سوال کر دیا بس. اب سنیں ہماری بات. اب آپ نے کہا تھا کہ امام یا خلیفہ وہ اللہ اور نبی منتخب کرتے ہیں, یعنی منصوص من اللہ ہوتی ہے. تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نص دکھائیں قرآن میں جو سیدنا علی کا نام ہو اس میں, جس طرح آپ مثال دیتے ہیں کہ بھائی داؤد خلیفہ ہے, آدم خلیفہ ہے, تو اس طرح کی نص دکھائیں قرآن میں. نماز کی رکعتیں کون مقرر کرتا ہے؟ ہاں نماز کی رکعتیں اللہ وہی دے گا نا, قرآن میں اللہ نے مقرر کی. ہاں دکھائیں قرآن میں. اچھا مطلب سنیں, مطلب یہ کہ نص نہیں ہے قرآن میں, نص قرآن میں ہے علی کی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو نماز کی کیا 4 رکعتیں ظہر کی یہ نص سے ثابت نہیں ہے؟ سیدنا علی کی نص دکھائیں نا مجھے. ارے میرے بھائی جگہ جس سوال کی بات کر رہے ہیں اب میں آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں, میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں, میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ سے. میرا بنیادی موقف کیا تھا, میرا بنیادی موقف کیا تھا, میرا بنیادی موقف یہ تھا کہ امامت ایک الہی منصب ہے. امامت ہے اللہ کی امامت یا نبی کی امامت؟ ارے امامت جسے ہم دین میں امامت کہتے ہیں, مطلق ہے نا صرف نبی کی امامت, امت کی پیشوائی, جسے امامت یعنی امت کی پیشوائی. اچھا تو اس طرح علی سر سنیں مجھ سے, میں کہتا ہوں کہ ڈیوائن ہے. نص مجھ سے اس بات پہ طلب بسم اللہ نص پڑھیں, سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کا نام ہے اس میں, ارے میں نے کیا ثابت کیا نہیں نا, کیا ثابت کیا اس طرح آپ نص پڑھتے ہیں یا داؤد میرا دعویٰ کیا ہے, کیا ہے دعویٰ؟ آپ کا دعویٰ یہ کہ امامت ڈیوائن ہے, اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ اس کی دلیل دے رہا ہوں. مطلب آپ کی یہ دعویٰ نہیں کہ علی کا دعویٰ نہیں آپ کا. میں نے کیا کہا تھا شروع میں کہ شخصیات پر آئیں گے بعد میں, پہلے بیسک آئیڈیالوجی ثابت کریں. نو دیکھیں سر, ہر چیز جگہ میں کچھ جگہوں پہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, میں کہہ دیتے ہیں اوکے,
لیکن میرا بنیادی دعویٰ سمجھیں سر، پھر آپ نے میرے مکتب کو نہیں سمجھا. میرا بنیادی دعویٰ